بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل خبر کان و اخواتها وهو المسند بعد دخولها نحو کان زید قائما۔ خبر کان اور اس کے متشابہ کی، اور یہ خبر مسند ہوتی ہے اس کان کے داخل ہونے کے بعد، جیسے کان زید قائما۔ بھائی منصوبات کا ذکر پڑھ رہے ہیں، تو منصوبات میں کان اگر مبتدا اور خبر پر داخل ہو جائے تو یہ مبتدا کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتی ہے۔ تو کیونکہ ہم منصوبات پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمارا مقصد جو ہوگا کان کے خبر کی طرح ہوگا، کیونکہ وہ منصوب ہے۔ تو یہ بتا رہا ہے خبر کانا و اخواتها، خبر کانا اور اس کے متشابہت کی، وهو المسند بعد دخولها، یہ مسند ہوتی ہے، یعنی کان کی خبر مسند ہوتی ہے اس کان کے داخل ہونے کے بعد، نحو کان زید قائما۔ یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ مسند الیہ وہ مسند بعد دخولها پر۔ بھائی کیونکہ کان مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع دیتی ہے اور خبر کو نصب دیتی ہے، تو مبتدا اور خبر میں خبر ویسے ہی مسند ہوتی ہے، تو اس کے داخل ہونے کے بعد مسند کیوں ہوئی؟ تو بھائی اس کا جواب پہلے میں دے چکا ہوں کہ یہ نئی اسناد آ گئی۔ مبتدا اور خبر میں جو اور اسناد تھی، کان کے بعد ایک نئی اسناد آ گئی، پہلی ختم ہو گئی، تو اس لیے اس نے بولا کہ اس کے داخل ہونے کے بعد یہ مسند ہوتی ہے۔ وَحُکْمُهُ كَحُکْمِ الْخَبَرِ الْمُبْتَدَئی، یہ اس کا حکم ویسے ہی ہے جو مبتدا کی خبر کا حکم ہے، جیسے مبتدا اور خبر کا حکم ہے، احکامات ہیں، وہی اس پر چلیں گے، الا انہ، مگر ایک مختلف ہوگی، باقی سب ویسی ہوں گی، ایک مختلف ہوگی۔ یجوز تقدیمہ علی اسمائہا، جائز ہے اس کو آگے کرنا اس کے اسم پر، مع کونہ معرفتاً، اس کے باوجود کہ وہ معرفہ ہو، معرفے ہونے کے باوجود بھی خبر کو مقدم کیا جا سکتا ہے، جبکہ مبتدا خبر میں ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ مبتدا خبر میں بھائی عمومی طور مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن اگر دونوں معرفے ہوں، یہ آپ پڑھ کر آئے ہیں، اگر دونوں معرفے ہوں تو جس کو چاہے آپ مبتدا بنائیں، جس کو چاہے آپ خبر بنائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مبتدا کو ہمیشہ آپ کو مقدم رکھنا پڑے گا اور خبر کو مؤخر رکھنی پڑے گی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اگر آپ مبتدا کو مقدم نہیں رکھیں گے اور دونوں معرفے ہوں تو پتہ نہیں چلے گا کون سا مبتدا ہے، کون سی خبر ہے۔ تو اس لیے اس میں ضروری ہے کہ مبتدا کو مقدم رکھنا چاہیے، لیکن کان میں کی خبر اگر مبتدا بھی معرفہ ہو، خبر بھی معرفہ ہو، تو خبر کو مقدم کرنا جائز ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کان کا اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے، اگر دونوں معرفے ہوں تو خبر کو مقدم اگر کیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ کون سا اسم ہے، کون سی خبر ہے، کیونکہ خبر منصوب ہوگی، بھلے مبتدا ہو جائے پھر بھی پتہ چل جائے گا، تو اس میں اس کو مقدم کرنا جائز ہے۔ وَيَجُوزُ التَّقْدِيمُ عَلَىٰ أَسْمَائِهَا، جائز ہے آگے کرنا اس کو، کس کو؟ خبر کو، عَلَىٰ أَسْمَائِهَا، اس کے اسم پر، مَا كَوْنِهِ مَعْرِفَةً، اس کو معرفہ ہونے کے باوجود، بخلاف الخبر المبتدئی، خبر اور مبتدا کے بخلاف، نحو کان القائم زید، کان القائم زید، تو اب اس کو القائم معرفہ ہے، زید معرفہ ہے، القائم کو مقدم کیا، لیکن آپ قائمہ پر نصب پڑھنا ہے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کی خبر ہے۔ فصل اسم ان و اخواتها، اسم ان اور اس کے متشابہ کی، وہ المسند الیہ بعد دخولها، یہ بھی مسند الیہ ہوتا ہے اس کے داخل ہونے کے بعد۔ وہی اعتراض، وہی جواب ہوگا کہ یہ اسناد نہیں آ گئی، پہلے وہ دوسری تھی، اب دوسری آ گئی۔ نحو ان زیدا قائم۔ فصل المنصوب باللتی لنفی الجنس
منصوبہ لا نفی جنس کی وہ مسند الیہ بعد دخولہا، وہ مسند الیہ ہوتا ہے اس کے داخل ہونے کے بعد۔ یہاں پہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے المنصوب باللتی لنفی الجنس بولا، یہ نہیں بولا لا نفی جنس کا اسم نہیں بولا۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ لا نفی جنس کا اسم کبھی تو منصوب ہوتا ہے، کبھی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، تو کبھی مرفوع ہوتا ہے، اور ہم بحث پڑھ رہے ہیں لا نفی، ہم بحث پڑھنا ہے منصوبات کا، تو ہمارا تعلق کس سے ہوگا؟ وہ اسم جو منصوب ہو، باقی جو اسم ہو وہ ہم منصوب وہ ہمارے بحث کے نہیں ہیں۔ تو اس لیے بولا المنصوب باللتی لنفی الجنس، نفی لا نفی جنس کے منصوبات وہ مسند الیہ بعد دخولہا، وہ مسند الیہ ہوتا بعد داخل ہونے کے بعد، اس لا کے داخل ہونے کے بعد۔ باقی وہ یہ اعتراض آپ کو پہلے ابھی بتایا ہے کہ اس کی اسناد نہیں ہے، اس لیے اس نے بولا وہ مسند الیہ بعد دخولہا۔ اب لا نفی جنس کا اسم منصوب ہو، اس کے لیے 3 شرط ہیں۔ ایک یلیہا، ملا ہوا ہوگا، نکرتن، نکرہ ہو، مضافتن، مضاف ہو یا شبہ مضاف، آگے بتائے گا۔ یہ تینوں شرطیں ہوں گی تو لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا، ورنہ نہیں۔ آگے یہ ایک ایک قید نکالتا جائے گا۔ نحو لا غلام رجل فی الدار، اب یہ غلام لا کے ساتھ ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور مضاف ہے رجل کی طرف، اور نکرہ بھی ہے، لا غلام رجل فی الدار، تو اس پر یہ منصوب پڑھا جائے گا۔ باقی تنوین کیوں نہیں ہے؟ بھائی تنوین اس لیے نہیں ہے کہ یہ مضاف ہے، مضاف پہ تنوین نہیں آتی ہے۔ او مشابہ لہا، یا شبہ مشابہ ہو، نحو 20 درہمن فی الکیس، لا 20 درہمن فی الکیس، تو یہاں پہ 20 لا کے ساتھ ملا ہوا ہے، نکرہ ہے اور شبہ مضاف ہے، یعنی مضاف جیسا ہے مضاف نہیں ہے۔ جیسے مضاف اپنے مضاف علیہ کے لیے محتاج ہوتا ہے، ایسے ممیز اپنی تمیز کی محتاج ہوتا ہے، احتیاجی کی وجہ سے یہ شبہ مضاف ہے۔ باقی 20 جو ہے یہ منصوب کیسا ہے، کیسے ہے؟ بھائی 20، 20 30 50 40 اور جمع مذکر سالم، اس کی اعراب منصوب جو ہے یا ما قبل مکسور سے پڑھی جاتی ہے، تو یہ مفتوح ہے یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ فإن كان بعد لا نکرۃ، اگر لا کے بعد نکرہ ہو، مفردۃ، وإن كان بعد لا، اگر بعد لا کے بعد نکرہ ہو، مفردۃ، مفرد ہو، یبنا علی الفتح، تو اس کو مبنی بر فتح پڑھیں گے۔ بھائی 3 شرطیں بتا دی، یلیہا نکرۃ مضافتن، کون سی شرط گم کی؟ مضافتن کی، بھائی ٹھیک ہے۔ بھائی مفرد بولا، مفرد نحو میں مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ایک مفرد تثنیہ جمع کے مقابلے میں آتا ہے، ایک مفرد کلمہ ہوتا ہے کلام کے مقابلے میں آتا ہے، مختلف اقسام ہے، اور ایک مفرد مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں آتا ہے۔ یہاں مفرد سے مراد مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں مفرد ہے، اس کی بات کر رہا ہے۔ تو اگر لا کے بعد نکرہ ہو لیکن مفرد ہو، یعنی مضاف اور شبہ مضاف ہو نہ ہو، تو یبنا علی الفتح، تو اس کو مبنی بر فتح پڑھیں گے۔ نحو لا رجل فی الدار، لا نکرہ ہے اور لا کے ساتھ رجل نکرہ ہے اور لا کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن مضاف یا شبہ مضاف نہیں ہے، تو اس کو مبنی علی الفتح پڑھیں گے۔ لا رجل فی الدار، یعنی تنوین نہیں دیں گے، لا رجل پڑھ رہا ہوں بھائی، لا رجلا نہیں پڑھ رہا ہوں، تو لا رجل فی الدار یعنی یہ مبنی علی الفتح ہے۔ وَإِن كَانَ مَعْرِفَةً أَوْ نَكِرَةً مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّا كَانَ مَرْفُوعًا، اگر وہ
اسم معرفہ ہو یا نکرہ ہو لیکن لا اور اس کے درمیان فاصلہ ہو، یعنی پہلے میں یا معرفہ ہو یا نکرہ ہو لیکن لا اور لا کے درمیان فاصلہ ہو، کان مرفوعاً تو یہ مرفوع ہوگا۔ وَإِن کان معرفتاً، بھائی دوسری شرط گم کی نکرہ والی، او نکرتاً یا نکرہ ہو مفصولا بینہ و بین اللہ، نکرہ ہو لیکن لا اور اس کے درمیان فاصلہ ہو، ٹھیک ہے، پہلی شرط گم کر دی، بتایا تھا 3 شرط، یلیہا والی شرط، نکرتاً اور مضافتاً، ٹھیک ہے۔ ان کان معرفتاً مانا دوسری یلیہا نکرتاً، نکرن والی شرط گم کر دی، او نکرتاً یا نکرہ ہو مفصولا بینہ و بین اللہ، ٹھیک ہے، یلیہا والی شرط گم کر دی، مرفوعانا تو پھر مرفوع ہوگا، لیکن یجب التکرار مع اسم آخر، واجب ہے کہ لا کی تکرار آئے دوسرے اسم کے ساتھ، ٹھیک ہے، نحو لا زید فی الدار ولا عمر، لا زید فی الدار ولا عمر، اب یہاں پہ لا کا تکرار آئی، اس میں زید کو ذکر کیا اور اس کے ساتھ مقرر عمر کو ذکر کر دیا، لا زید فی الدار ولا عمر، لا فیہا رجل ولا امرأۃ، لا فیہا رجل ولا امرأۃ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لا کے اسم جو ہے رجل ہے، بھائی کوئی یہ بولے کہ فیہا کو آپ اسم بنا دیں، بھائی فیہا اسم نہیں بن سکتا، کیونکہ جار مجرور کبھی بھی اسم نہیں بنتے یا مبتدا نہیں بنتے، بلکہ وہ ہمیشہ خبر بنتے ہیں، تو لا فیہا رجل ولا امرأۃ، تو یہ اس کو مقرر لایا ہے، لا رجل نہیں ہے گھر میں کوئی مرد، ولا امرأۃ اور نہیں ہے کوئی عورت،